الرحمن الرحیم ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غافل کرنے والی باتوں کا خریدار بنتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس کی تشریح کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حسن بصری اور دیگر صحابہ کرام تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد تمام چیزیں جو آدمی کو یاد الہی سے، اللہ کی یاد سے کیا کر دیں، غافل کر دیں، وہ ساری اس کے اندر داخل ہے۔ مثلا جھوٹے افسانے اور خصوصاً طور پر ناچ گانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نضر بن حارث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، فارس جا کر لڑائیوں اور پہلوانوں کے قصے خرید کر لاتا، ڈائجسٹ وغیرہ اس زمانے کے، اور مکہ مکرمہ میں لوگوں کو جمع کر کے سناتا، اور ساتھ یہ کہتا کہ پیغمبر تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا ہوں۔ لوگ بڑی رغبت اور دلچسپی سے یہ قصے سنتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے، اور یہ کیا ہے، ان چیزوں کے اندر جو ڈائجسٹ ہوتے ہیں، قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، طبی طور پر، کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتی ہے، لاہ و لعب ہوتا ہے، تو شیطان کی اثر بھی ساتھ ہوتا ہے، اور جو انسان کا نفس ہے وہ بھی ان چیزوں کی طرف جلدی میل ہوتا ہے، تو پھر انسان ان چیزوں کے اندر کیا ہے، زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی ایسے ہی کرتا کہ لٹریچر لے کے آتا، قصے کہانیاں آ کر سناتا، اور اس کے ذریعے سے کیا کرتا، لوگوں کو قرآن سے اور ان چیزوں سے دور کرتا، اسلام سے۔ اور پھر ایک دفعہ اس نے ایک لونڈی خرید کر لایا، اور جس شخص کو بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے دیکھتا کہ یہ شخص کیا ہے، اب اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا قلب، اس کا دل و دماغ، اس کا دھیان، اس کی فکر کیا ہے، اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے، ممکن ہے یہ کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ایسے شخص کو ڈھونڈتا، تو پھر کیا کرتا، اسے اپنے گھر لے کے جاتا، اس شخص کو اپنے گھر لے کے جاتا، کھانا کھلاتا اور گانا سنواتا تھا۔ اس لونڈی جو اسے خرید کر لایا تھا، تو جس شخص کو دیکھا کہ کیا ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کو اپنے گھر لے کے جاتا، وہاں پر اس کو کھانے کے انتظام کرتا، کھانے کے بعد اس لونڈی سے اس کو کیا کرتا، گانا سنواتا تھا، اور اس سے پوچھتا، بتاؤ مزہ اور دل لگی گانے میں ہے یا قرآن میں؟ نعوذ باللہ، مزہ اور دل لگی کس میں؟ اس گانے میں، یہ کیا ہے، قرآن میں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگ قصے کہانیوں اور گانے بجانے میں لگ کر قرآنی ہدایت اور تعلیمات سے دل برداشتہ ہوں۔ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو شریعت نے ہر اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے، خواہ وہ گانا ہو، بجانا ہو، ڈرامے ہو، قصے کہانیاں ہوں، یا دیگر خرافات ہوں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، دشمنان اسلام کی ٹھنڈی میٹھی تلوار ہے، ٹھنڈی اور میٹھی کیا ہے، تلوار ہے، جس کو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے، مسلمانوں کو، اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، نیک اعمال صالحہ سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ اس نے کیا کیا ہے، ان چیزوں کو استعمال کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ ڈش وغیرہ ہو، کیبل وغیرہ ہوں، فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، فوش قسم کی کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری اس کے اندر کیا ہے، داخل ہے۔ اس زمانے کے اندر کیا تھا، وہ لٹریچر تھا جو خرید کے لاتا، لوگوں کو سناتا، یا ایک باندی لے آئی، اس کو کیا کیا، اپنے گھر کے اندر رکھ لیا، اس کے ذریعے کیا کرتا، لوگوں کو گانے سنواتا، اور پھر یہ سوال کرتا کہ بتاؤ قرآن کے اندر دل لگی زیادہ ہے یا اس گانے کے اندر دل لگی زیادہ ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اسلام سے دوری پیدا کرتا تھا۔ تو آج کل ان چیزوں کا متبادل کیا آ گیا، سوشل میڈیا اس چیز کا متبادل آ گیا ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب چیز ہے کہ جس نے مسلمانوں کے ایمان کو بھی، نیک اعمال کو بھی، اور ان کے شاعر کو بھی، ان کے اخلاق کو بھی، ان کی صلاحیتوں کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے، ان کی صلاحیتوں کو بھی کیا کیا، بری طرح متاثر کیا ہے۔ جب انسان لاہ و لعب کے اندر کیا ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا، کہ وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کے لیضل عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے سے
ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اسلام کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ جنت کا راستہ۔ تو جب انسان ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، لاہ و لعب کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو جو شخص کہے کہ میں بہت زیادہ بچوں گا، میں یہ چیزیں بہت زیادہ بچنے کے باوجود، کوشش کے باوجود بھی انسان جب یہ چیزیں استعمال کرتا ہے تو ان چیزوں سے وہ بچ نہیں پاتا۔ لازمی اس کی کیا ہوتی ہے؟ بد نظری ہوتی ہے، لازمی کوئی نہ کوئی فحش چیز اس کے سامنے آتی ہے، لازمی اس کے کانوں کے اندر کچھ لوگوں کو گانے بجانے کی آواز پڑتی ہی پڑتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، انسان اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اسلام سے، دین سے اور اعمال صالحہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان دور ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے۔ اور وقت کا ضیاع، جو شخص کہے کہ بھئی میں بہت کوشش کر کے اور صرف اچھی چیزیں دیکھوں گا، کوئی بری چیز استعمال نہیں کروں گا، تو سب سے اتنا نقصان تو اس کا ہے یہ کہ اس کے اندر کیا ہو جائے؟ وقت کا ضیاع، اور وقت کا کیا ہو رہا ہے؟ ضیاع ہو رہا ہے۔ اور پھر انسان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، انسان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا استعمال ضرورتاً اس زمانے کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو کیا کرنا ہے؟ ضرورت کے تحت ہی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان چیزوں کو موقت کرنا ہے، ایک وقت کے لیے استعمال کرنا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چیزیں تو دنیا کے اندر ہیں، ہمارے ہاتھوں کے اندر ہیں، استعمال بھی ہو رہی ہیں، کرنی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، اور انسان کہے کہ بالکل ہی ان چیزوں سے ایک دم سے نکل جاؤں، ایسا بھی ممکن نہیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر اس چیز کا احساس پیدا کیا جائے کہ یہ جو کام ہے یہ فضول کام ہے۔ اتنا خیال تو پیدا کیا جائے کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ سارے کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے، فضول کام ہے، لا یعنی کام ہے۔ دوسرا پھر اس بات کی فکر کی جائے کہ میں اس چیز کو اپنے اندر کم سے کم استعمال کروں، اس لیے اپنے لیے ایک وقت معین کر لے۔ کیا کر لے؟ وقت معین کر لے۔ بھائی میں نے اگر استعمال کرنا ہے، یہ فیس بک استعمال کرنی ہے، موبائل استعمال کرنا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور بہت ساری خرافات سے بچ جائے۔ سب سے بنیادی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اپنے دل کے اندر، خیال کے اندر اس چیز کو بٹھانا کہ یہ کیا ہے؟ کوئی کرامت چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کیا ہے اس مجھے نفع ہی نفع ہو، بلکہ اس کے اندر نفع کم نقصان زیادہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو سنبھالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے، ابھی یہ ہمارے اوپر حاوی ہے، ہمارے اوپر کیا ہے؟ حاوی ہے، اور ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائیں، اس کو سب سے پہلا کیا ہے کہ ان چیزوں کو لمیٹڈ کر دیں، ایک وقت کے اندر موقت کر دیں، بند کر دیں، اور پھر اسی وقت اپنے آپ کو بند، بھائی میں نے روزانہ 1 گھنٹہ دیکھنا ہے، 2 گھنٹے دیکھنا ہے، 2.5 گھنٹے دیکھنا ہے، 5 گھنٹے دیکھنا ہے، ویسے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس وقت کے علاوہ آپ کو جتنی سخت سے سخت ضرورت پڑ جائے اور جتنی جستجو پیدا ہو جائے کہ بھائی آپ کو پتہ چل جائے بھی آج بابر اعظم نے 1 اوور میں 6 چھکے مارنی ہے، کیا کیا جی؟ بابر اعظم نے 1 اوور کے اندر کیا 6 چھکے مارنی ہے۔ اب کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے ایک عجیب سی بات ہے، جن کو کرکٹ کے ساتھ تعلق ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک عجیب خبر ہوگی، کہہ رہا ہے پاس موبائل نہیں ہے، بند پڑا ہوا ہے، آپ نے کسی کام کے اندر مشغول ہے، اچانک کانوں کے اندر خبر پڑی بھئی بابر اعظم نے کیا کہ 1 اوور کے اندر 6 چھکے مارنی ہے۔ لیکن اب انسان دیکھیں، میں نے وعدہ کی ہوا اپنے آپ سے، ارادہ کی ہوا ہے کہ 6 سے 8 بجے تک کیا کروں گا؟ موبائل یوز کروں گا، انٹرنیٹ یوز کروں گا، یہ چیز استعمال کروں گا۔ ابھی اس کا وقت نہیں ہو، لہٰذا میں نہیں کھولتا۔ اگر وہ وقت گزر چکا ہے جو میں نے اپنے لیے مختص کیا تھا، خیر کل اپنے وقت پر کیا کروں؟ دیکھو آپ کو خبر مل جائے کیا ہے جی؟ ٹرمپ کیا ہو گیا ہے؟ مردار ہو گیا ہے، اسرائیل کیا ہو گیا ہے؟ تباہ ہو گیا ہے۔ بڑی خبر ہے نا، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ انسان نہ دیکھے، بھائی میں نے نہیں دیکھنا، میرا وقت جو میں نے جس وقت کے لیے اس موبائل کو، انٹرنیٹ کو استعمال کرنا تھا، وہ وقت ابھی گزرا ہے، آج کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ ہمیں بابر اعظم نے 6 چھکے مار دی ہیں، اور رضوان نے بغیر ڈاٹ بال کھیلے 50 بنا ڈالی ہے، اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، ٹرمپ مردار ہو گیا، جو مرضی ہو جائے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ موبائل کو کھولنا نہیں، موبائل کو کھولنا نہیں۔ یہ میری بات معقول ہے یا نہیں؟ عقل میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ کیوں جی؟ سمجھ آ رہی نا؟ بھئی یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں استعمال کی بھی ہیں، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، نقصان غالب ہے۔ نقصان کیا ہے؟ غالب ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا نقصان نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا نقصان نہیں ہونے دینا انشاءاللہ۔ تو اس کا سب سے پہلے طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے نہیں کیا کہ ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں، بھائی اس ٹائم، چاہے دن میں 3 ٹائم رکھ لیں، اور کیسے بھی کر لیں، لیکن کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، فکر آپ نے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب یہ کوشش، فکر اور ارادہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے نتائج بھی لازمی سامنے آئیں گے، اس کے نتائج بھی لازمی سامنے آ جائے۔ آدمی بے فکر ہو جائے، دلیر ہو جائے،
نڈر ہو جائے کسی غلط کام کے اوپر، تو یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم کسی غلط کام کے اوپر، گناہ کے کام کے اوپر، نافرمانی کی کام کے اوپر کیا ہو جائیں، نڈر ہو جائیں، بہادر ہو جائیں، بھائی جو مرضی ہوتا ہے میں ایسا کرتا ہوں، فکر یہ اندر دل سے خیال نکل جائے، یہ تو ایمان کے خاتمے کی اور ایمان کی بہت زیادہ کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔